مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان نماز لیے پھر ایک بار حاضر ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر نماز کے تعلق سے ہم نے پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل، نماز چھوڑنے کا نقصان، عذابات کیا کیا ہے، نماز پڑھنے کے ثوابات کیا کیا ہیں، یہ کچھ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی بھی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے، سیکھ کر درست بھی پڑھنی ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نماز کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہمیں معلومات نہ ہو کہ ظاہری آداب کیا، باطنی آداب کیا۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم ظاہری آداب، باطنی آداب کے تعلق سے بھی آگے کچھ ایپیسوڈز لے کر آئیں گے۔ آئیے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملے اور ہاتھ ملائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی جائز کام ہو، اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں شرکت سے پہلے بھی یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے خوب توجہ کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کو اسٹارٹ ٹو اینڈ دیکھیں گے۔ بے توجہی جن چیزوں سے ہوتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین اور اے عاشقان نماز، اللہ پاک کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، بڑی کرم نوازیاں اس کی بارگاہ سے ہم پر ہوتی ہیں۔ اس کا ایک انعام ہم پر نماز بھی ہے، اور نماز بھی با جماعت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ با جماعت نماز پڑھ کر بھی ہم ڈھیر و ڈھیر ثواب کما سکتے ہیں، بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا کیا عظمتیں، کیا کیا برکتیں، اور با جماعت نماز پڑھنے والوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک با جماعت نماز کے فضائل ہے، اس لیے ان موضوعات پر ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس یعنی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس حکایت سے بھی مزید لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز با جماعت کا اہتمام فرمایا ہے، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو با جماعت نمازوں سے محبت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے،
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد شریف میں تشریف نہیں لائے گے۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، اس دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس کی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، دو شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسی کیفیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ یعنی مبارک قدموں کی آواز محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرماتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ! کیا پیارا منظر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتداء فرما رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی صحابہ کرام اقتداء فرما رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی با جماعت نماز کے اہتمام کا اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سخت بیماری حاضر خدمت ہے اور کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہیں۔ دو لوگوں کو سہارے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور اس کیفیت میں آمد ہو رہی ہے کہ مبارک قدم جو ہیں وہ زمین سے مس کے نہیں ٹچ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول اور FGN چینل کے ناظرین، ہم سب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات کتنی پکی ہے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں بھی با جماعت نمازوں کا اہتمام فرمائے اور آپ اور میں ہماری نماز با جماعت کا کیا حال ہے؟ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت ساری ہماری جماعت چھوٹ جاتی ہیں، ہر تھوڑی تھوڑی مجبوری اور مصروفیت میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں جبکہ جماعت اولیٰ ہم پر واجب ہو۔ جی ہاں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعت چھوڑنے کے آزار بھی ہوتے ہیں، عذر بھی ہوتے ہیں، جو کتب فقہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کن کن کنڈیشن میں جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگان دین کو اس بات پر بھی افسوس ہوتا تھا کہ جب ان پر جماعت واجب نہیں ہے پھر بھی چھوڑ جاتی، ان کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ جماعت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت کی اہمیت، فضیلت، برکتیں ان کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو نماز با جماعت کے کچھ فضائل سناتا ہوں۔ فرض نماز با جماعت ادا کرنے میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہے، ایمان والا ہونے کی گواہی ہے۔ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا یعنی اکیلے پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے با جماعت نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ با جماعت عشاء کی نماز پڑھنا گویا آدھی رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھنا گویا پوری رات قیام یعنی عبادت کرنا ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے والا پل صراط سے سب سے پہلے بجلی کی مانند گزرے گا۔ سبحان اللہ! با جماعت نماز ادا کرنے والوں کی شان و شوکت دیکھ کر اہل محشر رشک کریں گے کہ یہ وہ ہیں جو نمازیں با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، آنے والے کو ہر قدم کے بدلے ثواب ملے گا۔ مسجد کی طرف جانے والے کے ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی کا اہتمام فرمائے گا۔ جب تک نماز کا انتظار کریں گے خیر یعنی بھلائی پر رہیں گے، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا، اللہ پاک کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، شیطان سے محفوظ رہے گا، بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جہنم، منافقت اور غفلت سے نجات حاصل ہوگی، آپس میں محبت بڑھیں گی اور با جماعت نماز کی تکبیر اولیٰ پانا 100 اونٹنیاں پانے سے بہتر ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف تو یہاں تک اپنی مینٹلٹی کو بنائے ہوئے تھے، اس طرح کی سوچ رکھتے تھے کہ پہلی صف میں
تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی با جماعت نماز کو ایسا سمجھتے تھے کہ دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے اس سے افضل یہ سعادت ہے کہ کسی کو پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز مل جائے۔ خدا سب نمازیں پڑھو با جماعت، خدا سب نمازیں پڑھو با جماعت، کرم ہو پائے تاجدار رسالت۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے، تو وہ جو جماعت کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ مسجد میں ادا کرنے کی سعادت ملتی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جو نماز با جماعت کے پابند ہے وہ مسجد کی برکتیں بھی پاتے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ اور چونکہ با جماعت نماز کے لیے مسجد کی بار بار حاضری ہوتی ہے، تو یہ مسجد کی جو فضا ہے، مسجد کا جو انوائرمنٹ ہے، یہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ تو جو مسجد کی حاضریاں پاتا ہے انشاءاللہ اس کی دل کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو با جماعت نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ بار بار مسجد کی حاضری نصیب ہوتی ہے، اور مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں جانا، اس کے فضائل بھی با جماعت نماز پڑھنے والے کو میسر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے۔ اسی طرح صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہماری کہ نماز اگر با جماعت پڑھ لیں تو تنہا پڑھنے سے 27 درجے 25 درجے زیادہ فضیلت پائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو خیال ہے کہ 25 درجے کا بھی تذکرہ ہے، 27 درجے کا بھی تذکرہ ہے، تو جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، انشاءاللہ اس کو اتنا زیادہ ثواب اور برکتیں ملیں گی۔ ناظرین، ان احادیث سے ایک بات تو ہمیں بڑی سمجھ میں آ گئی کہ با جماعت نماز پڑھے تو 27 گنا زیادہ ثواب کمائیں۔ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہم پر جماعت واجب نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں ہم ہوں، خیر واجب ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ہم نے نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ ہم پر جماعت واجب نہیں، پھر بھی ہمارا یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں جماعت پاؤں، با جماعت نماز پڑھ کے 27 گنا زیادہ ثواب کماؤں۔ دیکھیے نا، دنیاوی طور پہ بھی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز گھر کے نیچے جا کر بیچے تو ایک منافع ہوتا ہے، لیکن وہی چیز اس پار یا سمندر پار یا کچھ دور جا کر بیچے تو 27 گنا زیادہ وہ چیز منافع کے ساتھ بکتی ہے۔ کیا خیال ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہماری اکثریت یہی چاہیں گی کہ ہم تھوڑا دور جا کر وہ چیز بیچیں، تاکہ تھوڑی چلنے کی مشقت ہم سے برداشت ہو سکتی ہیں، کچھ ٹریولنگ کرنا ہے، کچھ اذیتیں بھی آ رہی ہیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو 27 گنا زیادہ ہمیں منافع دیتی ہے تو ہم وہی جا کر بیچیں گے، وہی جا کر سیل کریں گے۔ یہی ذوق و شوق ہمارا آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے، نیکیوں کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ اگر ہم با جماعت نماز پڑھے، اگرچہ اوپر ہم ٹاور میں رہتے ہیں، نیچے تک جانا ہے، اور اب تو اتنی آسانی ہے کہ لفٹ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ایک علاقے میں ہم رہتے ہیں، مسجد دوسرے علاقے میں ہے، دوسرے محلے میں، کچھ چل کر جانا ہے، بائک پہ بیٹھ کر جانا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام کرنا انشاءاللہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ ایک بزرگ کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑ، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہیں گی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اس میں مشقت ہے، اٹھ کر جانا ہے، چلنا ہے، بائک پہ بیٹھنا ہے، کار میں ڈرائیو کرنا ہے یا لفٹ میں جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مشقت جو ہے پیارے ناظرین یہ تھوڑے وقت کی ہیں، یہ گزر جائیں گی، نیکی آخرت میں انشاءاللہ الکریم باقی رہیں گی۔ تو ہم نے خوب نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم با جماعت نماز کے فضائل سن رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کا کیسا شوق ہوا کرتا تھا نماز با جماعت کا،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دونوں عظیم شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف و حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد رشید حضرت سیدنا محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 103 برس کی عمر پائی۔ آپ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور نماز با جماعت کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی بھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ جماعت چھوٹنا تو دور کی بات، پہلی تکبیر بھی فوت نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا انتقال جس دن ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوڑ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا زیادہ ثواب ہے، میں نے اسی ایک نماز کو 25 مرتبہ پڑھی۔ پھر مجھے کچھ غنودگی یعنی اونگ آ گئی، تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین غور فرمائے کہ حضرت سیدنا محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز با جماعت سے کتنی محبت تھی، کیسا اہتمام تھا کہ 40 سال سے کوئی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اور ایک دن جماعت چھوٹی تو وہ بھی اس وجہ سے کہ گھر میں والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ ایسی صورت میں چھوٹنے والی جماعت کے لیے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 25 مرتبہ اسی نماز کو دہرایا، اور پھر بھی آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے، فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ جی ہاں ناظرین، یہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کا میچ ہونا، اس میں موافقت ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ سعادت کب ملتی ہے؟ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کہ جس کا قول یعنی آمین کہنا فرشتوں کے قول یعنی کہنے کے موافق یعنی مطابق ہوگا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سعادتیں بھی ہمیں امام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنے میں میسر آتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ برکتیں حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کو کس طرح نماز با جماعت کے اہتمام کا شوق ہوا کرتا تھا، اور اگر مس ہو جائے تو کیسی فیلنگ ہوتی تھی، اور اپنے خاندان میں سے کسی کی مس ہوتے دیکھتے جماعت یا تکبیر اولیٰ تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ اسلاف کا یہ انداز کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو وہ 3 دن تک غم کی کیفیت میں ہوتے، اور اگر کسی کی جماعت چھوٹ جاتی، حالانکہ ان کا جماعت چھوٹنا واقعی اس وجہ سے نہیں ہوتا ہوگا کہ ان پر جماعت واجب تھی اور چھوٹ گئی، کوئی ایسی کنڈیشن ہوگی جس کی وجہ سے ان پر جماعت واجب نہ رہی ہو اور چھوٹ جاتی، تو انہیں ایسا احساس ہوتا کہ 7 دن تک غم کی کیفیت میں رہتے۔ جماعت سے نماز چھوٹ جانے پر ہمارے اسلاف کا جو طرز عمل ہوا کرتا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول ہوا کرتا کہ اگر جماعت چھوڑ جاتی تو دوسری نماز کا وقت آنے تک آپ کنٹینیو نوافل پڑھتے رہتے۔ کبھی اگر ایسا ہوتا کہ عشاء کی جماعت چھوٹتی تو صبح تک نوافل ادا کرتے رہتے۔ اسی طرح تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب جماعت نکل جاتی تو آپ داڑھی پکڑ کر رونے لگ جاتے، بیٹھ جاتے۔ ایسی کیفیات ہمارے اسلاف پر ہوتی جب ان کی جماعت چھوٹتی۔ کبھی ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی تو غم کی کیفیت، کبھی جماعت چھوٹتی تو غم کی کیفیت۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے برکتیں تھیں کہ با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اور ہماری زندگی ہے تھوڑی، اسی تھوڑی زندگی میں ہم نے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ اب اسی تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی ہے، اور نیکیاں زیادہ حاصل کرنے کا کم وقت میں ایک ذریعہ با جماعت نمازوں کا اہتمام ہے۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر انعام ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی عبادت بھی عطا فرمائی اور نماز با جماعت پڑھنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت مزید آپ کو میں سناتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اس کے لیے جنت الفردوس میں 70 درجے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا یعنی ٹرینڈ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 70 سال میں طے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے جنات عدن میں
50 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک سدھایا ہوا تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ اور جس نے عصر کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایسے 8 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا جو بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے مغرب کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے حج مبرور اور مقبول عمرے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر نماز با جماعت پڑھنے کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس موضوع پر کچھ سنا تھا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو با جماعت نماز پڑھنے میں بالخصوص نماز عشاء اور نماز فجر میں کوتاہی کرتی ہے کہ کام پر سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو عشاء میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پڑھ کے آرام کر لے، جبکہ جماعت واجب ہوتی ہے۔ اور نماز فجر میں بھی ہوتا ہے کہ ابھی کون نیچے تک جائے گا، کون چل کر جائے گا، اپنے اوپر یہ چیز بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ مسجد تک جا کر با جماعت نماز پڑھی جائے۔ اور ماہ رمضان میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو سحری کر کر جو ہے وہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں، اور اس طرح وہ نماز تو پڑھتی ہیں لیکن جماعت چھوڑنے کا گناہ اپنے اوپر لیتی ہیں۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کتنی ساری برکتیں ہم مس کر رہے ہیں کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سو جائے اسے آدھی رات قیام یعنی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے اسے ساری رات قیام یعنی نوافل اور عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں یہ برکتیں مس نہیں کرنی چاہیے، با جماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن تو رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، معلومات نہیں ہوتی، اس کی بنا پر بھی ہماری جماعت بہت تھوڑی تھوڑی وجوہات کی بنا پر چھوڑ جاتی ہے، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی پتہ ہے کہ ہمیں جماعت مل جائیں گی لیکن پورا وضو کرتے بیٹھیں گے۔ جو وضو باقاعدہ ہم نے سیکھا ہے، جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جس تعلق سے ہم نے اپنے چینل پہ بھی کچھ سنا ہوگا کہ پورا وضو ہوتا کیا ہے، جس میں سنتیں، مستحبات، فرائض کی مکمل ادائیگی، تو یہ پورا وضو جو ہم کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سنتیں بھی داخل ہے، مستحبات بھی داخل ہے، فرائض بھی داخل ہے۔ خیر فرائض چھوڑ دے تو وضو تو ہوگا ہی نہیں ہے، پھر تو ہم فقہی اعتبار سے ہماری نماز بھی درست نہیں ہوں گی۔ لیکن ہم سب کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اگر جماعت نکل جانے کا خوف ہے، اندیشہ ہے، کیا چیزوں کا اہتمام ہم کر کے با جماعت نماز کو لے سکتے ہیں۔ آئیے ضمن میں آپ کو کچھ معلومات میں پیش کرتا ہوں۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ 583 پر مسئلہ نمبر 2 ہے، جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے، اور 3 بار اعضاء دھونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتے رہیں گی، تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائیں گی مگر تکبیر اولیٰ نہ ملے گی تو 3 بار دھوئیں۔ یعنی اگر رکعت نکل جانے کا ڈر ہے تو 3 مرتبہ نہ دھوئے بلکہ ایک مرتبہ اعضاء کو صحیح انداز میں دھوئے کہ فرض ادا ہو جائے، اور یوں رکعت کو پالے، جماعت کو پالے۔ جب رکعت کو پانے کی اس طرح ترغیب موجود ہے تو جماعت پانے کے لیے کیوں ہمیں فرائض پر عمل نہ کرنا ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں اگر یہ معلوم ہو کہ وضو میں فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان فرائض پر عمل کر کے ہم جو ہے وہ جماعت کو پا سکتے ہیں، تو ہم نے وضو کے 4 فرض پر عمل کرنا ہے اور پھر جماعت کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا اہتمام کے ساتھ وضو کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہی ہے، وضو کی ایک سنت بھی ہم نے جان بوجھ کے مس نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں چھوڑنی، لیکن جب ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جماعت نکل جانے کا ڈر ہے تو ہم نے پھر یہ اہتمام کرنا ہے کہ وضو کے فرائض پر عمل کر لے اور جماعت کو پا لے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں نماز با جماعت کے فضائل ہم نے کچھ سنے ہیں۔ اس کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ روایتوں میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اگر پتہ ہوتا کہ با جماعت نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے تو لوگ گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد تک آتے اور با جماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی روایات میں نابیناؤں کے لیے، یعنی وہ جو آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہیں، یعنی آنکھوں کی بینائی ان کی جا چکی ہے، ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استفسار فرمایا تھا کہ کیا اذان کی آواز آپ تک پہنچتی ہیں؟
انہوں نے عرض کی تھی جی ہاں پہنچتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو میرے پیارے اور محترم ناظرین، آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ با جماعت نمازیں پڑھیں گے۔ آگے کے ایپیسوڈ میں ہم نے جماعت جو چھوڑ دیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہے یہ سننا ہے۔ آج ہم نے ثوابات سنے ہیں، اس سے ہمیں لذت آنی چاہیے، اس کا مزہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم نے با جماعت نماز پڑھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ہمیں خیال اور اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے گھر کے سارے مرد با جماعت نماز پڑھیں، ہمارے محلے والے، ہمارے رشتہ دار، ان سب کو بھی ہم مسجد برو تحریک کے تحت کوشش یہ کریں کہ مسجد برو تحریک چلا کر سب کو اذان ہونے کے بعد یا اذان سے پہلے ہی مسجد کا رخ کرنے کی ترغیب دلائے۔ انشاءاللہ الکریم ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور ہماری نیکی کی دعوت سے، ہماری انویٹیشن کی برکت سے کوئی نمازی بن گیا تو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 25 وقت کی نمازوں کا ثواب کماتا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا یہ 25 وقت کی نمازوں کا کیسے ثواب کماتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نمازی ہوں، میں نے 4 کو با جماعت نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا ہوں، یوں میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب کماتا ہوں۔ تو ناظرین آپ بھی نیت کریں، یہ بہت مبارک موقع ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں 5 وقت حاضر ہوا کریں، با جماعت نمازیں پڑھا کریں۔ میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا